السلام علیکم۔ آج بہت اہم خبریں ہیں جس پر آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ خبر ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت کے سامنے 5 مطالبات رکھے ہیں اور ان 5 مطالبات کی منظوری کے لیے انہوں نے جلسوں کے انعقاد کا کہا ہے۔ دوسری خبر، خیبر پختونخوا اسمبلی نے جو پچھلے دنوں مراعاتی بل پیش کیا تھا، جو قانون بن چکا تھا، اسے آج واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ تیسری خبر، لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں پی ٹی آئی کے قیدیوں کے ساتھ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ چوتھی خبر آپریشن شوبان کے حوالے سے ہے اور پانچویں خبر ایران کے اور امریکہ کے جنگ کے حوالے سے ہے۔ تو آ جائیں پہلی خبر پر کہ پہلی خبر جو ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے 5 مطالبات جو انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں۔ تو 5 مطالبات جو انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں، ان میں پہلا مطالبہ بلوچستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں انہوں نے بلوچستان حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسرا مطالبہ ان کا ہے کہ عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ تیسرا مطالبہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہے وہ ہے کہ یہ کشمیر میں جو موجودہ حالات ہیں اس میں الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ چوتھا مطالبہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا جائے جس میں بلوچستان اور کشمیر کے حوالے سے حکومت اپنی حکمت عملی کو واضح کرے، بیان کرے کہ حکومت کی حکمت عملی بلوچستان اور کشمیر کے حوالے سے کیا ہے۔ اور پانچواں مطالبہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے شاید علیمہ خان کو سزا دے دی جائے۔ تو پانچواں مطالبہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو حکومت کے سامنے رکھا ہے وہ اس سزا کو رکوانے کا ہے کہ یہ مزید سزائیں نہ دی جائیں۔ پہلے عمران خان، ان کی اہلیہ، پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما قید میں ہیں، تو مزید جو سزائیں ہیں وہ نہ دی جائیں۔ اچھا، یہ 5 مطالبات تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے رکھے گئے ہیں اور ان مطالبات کو تسلیم کروانے کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے 4 صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں جلسوں کا انعقاد کریں گے۔ اور اس جو یہ پریس کانفرنس کی گئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ لوگ بھی شامل ہوئے، شریک تھے اس پریس کانفرنس میں۔ اچھا، اب آ جائیں دوسری خبر کی طرف، خیبر پختونخوا کی طرف، جس میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو پچھلے دنوں ایک بل پاس کیا تھا جس میں کہ بلو پاسپورٹ یعنی تاحیات سرکاری پاسپورٹ ہوگا یہ ایم پی ایس کے پاس، اسی طرح 8 بول لائسنس، اسی طرح ٹول ٹیکس نہ دینا، یہ جو بل تھا اسے آج پی ٹی آئی کی حکومت نے واپس لینے کا اعلان کر دیا اور یہ ایک خوش آئند خبر ہے اور اس خبر کو سراہنا چاہیے، اس عمل کو کے پی حکومت کی اس عمل کو سراہنا چاہیے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے اور یہ ان کا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح اب آ جائیں ہماری جو یہ ہے تیسری خبر جو تھی آپریشن شوبان بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، اس میں ابھی تک جو اطلاعات تھیں وہ 42 سیکورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو چکے تھے اور 54 دہشت گرد مارے جا چکے تھے، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں ان میں یہ آپریشن مزید جاری ہے۔ تو ابھی تک جو مجموعی طور پر جو دہشت گردوں کی ہلاکت ہے وہ 75 ہو چکی ہے۔ اسی طرح آ جائیں لاہور کے کوٹ لکھپت جیل میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے وفد کی لاہور کے کوٹ لکھپت جیل میں پی ٹی آئی کے قیدیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے وفد میں فواد چودھری بھی شامل تھے اور یہ ملاقات کی گئی ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ۔ تو اس ملاقات کے کرنے کا مقصد ہی ایک ہے کہ اس میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی طرف سے یہی کہا گیا ہوگا کہ انہیں حکومت کے ساتھ سیاسی استحکام کے لیے ڈائیلاگ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اس پر ابھی کیا جواب آیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا یا پی ٹی آئی کا کیا موقف سامنے آیا ہے وہ ابھی آگے پتہ چلے گا۔ البتہ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں یہی بات ہوئی ہوگی کہ سیاسی استحکام کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو حکومت کے ساتھ
پی ٹی آئی کی طرف سے بات چیت کرنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، اب آ جائیں آخری خبر پر۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای، شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو آج مشہد میں تدفین کر دی گئی ہے۔ اچھا، ایک طرف آیت اللہ علی خامنہ ای کا جنازہ ادا کیا جاتا رہا اور دوسری طرف امریکہ ایران پر حملے کرتا رہا، امریکہ ایران پر بم برساتا رہا، اور آج اس وقت یعنی 2 دن کی بمباری کے بعد، جس میں ایران نے بھی جواب دیا ان حملوں کا، تو ان 2 دن کی جو جنگ تھی اور 2 دن کی جو بمباری تھی، اس کے بعد آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ جنگ بندی پر دوبارہ عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھیں قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔